یا رسول اللہ، یا یا اللہ، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، اللہم ایک نعبد و ایک نستعین، الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازقۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدا، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام العباس و ام ابیہا، محافظۃ النبوہ و ناشرۃ الولایہ، السیدہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، بلندتر صلوات صلی علی محمد۔ دعا ہے خالق لم یزل اس بے مثل و بے مثال عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور فرمائے۔ میرا مالک مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ میرا مولا جتنی حاجات جتنی دعائیں بارگاہ ابوالفضل العباس میں مانگی جائیں وہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ میرا مولا آپ کو زندگی میں کئی بار ہر بار کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ میرا مولا وارث زمانہ، مالک زمانہ، ضرورت زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہمارا شمار مولا کے نوکروں میں فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا۔ عشرہ محرم 1444 ہجری، دوسری مجلس آپ کی پاکیزہ سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے۔ مجلس عشرہ محرم الحرام کے لیے موضوع سخن قرار پایا ہے سورہ مبارکہ فاطر سے وہ آیہ کریمہ جس میں خدا اعلان کر رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث انہیں بنایا ہے جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہے۔ خدا نے اس آیت میں اپنا اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے کتاب کا وارث تمہارے مصطفیٰ نہیں اپنے مصطفیٰ لوگوں کو بنایا۔ لفظ استفا کا استعمال ہوا ہے۔ استفا کہتے ہیں چننا۔ کل کی تمہیدی مجلس میں نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی کتاب اور ہے،
قرآن اور قرآن اسے کہتے ہیں جو پڑھا جائے، کتاب اسے کہتے ہیں جو لکھی ہوئی ہو۔ کتاب اور ہے، قرآن اور ہے، بے شک دونوں کا مقصد ایک ہے۔ بڑا آسان اور تمہیدی اور ابتدائی جملہ کہنے لگا ہوں، قرآن کتاب میں ہے، کتاب بس قرآن نہیں۔ یہ جملہ تمہیدی بھی تھا اور بات کو کھولنے کے لیے بھی تھا۔ قرآن کتاب میں ہے، کتاب صرف قرآن نہیں۔ کتاب جامع ہے، قرآن اس کا جز ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کل بھی کہا تھا کہ خدا نے قرآن میں لفظ قرآن بھی کہا ہے اور لفظ کتاب بھی کہا ہے۔ کتاب کا وزن دیکھنا ہے کہ کتاب کا رقبہ کتنا ہے، کتاب کی حیت کتنی ہے، کتاب کتنی وسیع ہوتی ہے، اور قرآن اس میں کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن میں سے اللہ نے ایک منظر دکھایا۔ تخت پہ بیٹھا تھا سلیمان ابن داؤد، اللہ کا نبی، جنات اس کے تابع، فرشتوں کی بولیاں، جنات اس کے تابع، پرندوں کی آواز، ان ساری چیزوں سے واقف تھا اللہ کا نبی۔ ہدہد نے آ کے خبر دی کہ ملکہ سبا نام اس کا بلقیس ہے۔ سلیمان بن داؤد نے اپنی پوری طاقت کا اظہار کرتے ہوئے کہا میرے دربار میں کوئی ہے جو تخت بلقیس کو یہی میرے سامنے لے کے آئے۔ اتنا کہنا تھا یا اٹھا جنات کا سب سے بڑا سردار، اس نے کہا ہے سلیمان ابن داؤد مجھے اجازت دے، میں تخت بلقیس کو لے کے آؤں۔ سلیمان بن داؤد نے کہا وقت کتنا چاہیے؟ اس نے جو وقت بتایا اس کے لیے مختصر تھا، سلمان کے لیے طویل تھا۔ اس کے لیے وہ وقت تھوڑا تھا، سلمان کے لیے زیادہ تھا۔ سلمان ابن داؤد نے کہا یہ وقت زیادہ ہے، مجھے اس سے بھی مختصر، اس سے بھی کم وقت میں ملکہ سبا کا تخت بلقیس یہاں اپنے دربار میں چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں اس پورے واقعے کو لکھا ہے۔ میرے مالک تو نے قرآن میں واقعہ کیوں لکھا ہے؟ فرمایا میں دنیا کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ خدا نے پورا واقعہ لکھنے کے بعد کہا جب جنات خاموش ہو گئے، جب فرشتے عاجز آ گئے، تو پھر اسی دربار میں سے ایک اٹھا، نام اس کا آصف بن برخیہ تھا۔ اس نے سلیمان ابن داؤد سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو تخت بلقیس کو میں لے آؤں۔ سلیمان بن داؤد نے کہا جنات سے بھی پہلے، ملائکہ سے بھی پہلے تجھے مہلت کتنی چاہیے؟ آصف بن برخیہ نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں تیرے سامنے لے آؤں گا۔ خدا نے قرآن میں بتایا نام اس کا آصف بن برخیہ تھا۔ میرے مالک یہ نبی تھا، یہ کوئی وسیع تھا، یہ کوئی امام تھا، یہ کوئی حجت تھی جس نے سلیمان بن داؤد کو چیلنج کر کے کہا تھا میں تیرے سامنے لے کے آؤں گا۔ یہ آصف بن برخیہ کون تھا؟ قرآن نے اگلی آیت میں کہا آصف بن برخیہ کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ جس کے پاس تھوڑا سا تھا وہ تخت بلقیس لے آیا، اور جو علی پوری کتاب بسم اللہ۔ مولا حسین عزت عطا فرما، اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، مکمل نہیں، کل کتاب کا علم نہیں تھا آصف بن برخیہ کے۔ چلے میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہاری حفاظت ہی کے لیے دو کرامن کاتبین مقرر کیے ہوئے ہیں جو لکھتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ہر ایک مسلک نے لکھا یہ دو ملائکہ ہیں جو دو فرشتے ہیں، ایک دائیں بیٹھا ہے ایک بائیں بیٹھا ہے، ایک نیکی لکھتا ہے ایک برائی لکھتا ہے، ایک اچھائی لکھتا ہے ایک غلطیاں لکھتا ہے۔ یہ دو فرشتے ہیں اور ہر ایک محدث نے لکھا یہ انسان کے کاندھوں پہ بیٹھے ہیں، شانوں پہ بیٹھے اور نظر نہیں آتے۔ تو یہ کیوں ہے؟ کہتے یہ گواہی کے لیے، تاکہ قیامت والے دن اگر انسان مکرے تو خدا انہیں گواہ بلائے۔
یہ اچھائیوں پہ بھی گواہ، یہ برائیوں پہ بھی گواہ. خدا نے دو گواہ ہر انسان کے رکھے ہیں شانوں پہ، اور وہ نظر نہیں آتے. حد نہیں ہو گئی، تیرے دو ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے. مولا حسین عزت دے دے، جو ہاتھ اٹھ چکا ہے سیدہ یہ ہاتھ قبول کرے. ماننے پہ آئے تو دو ایسے مان لے جو نظر نہ آتے ہو، چھوڑنے پہ آئے تو ایک ایسا چھوڑ دے جو نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے میرے مالک نے کیوں بلایا ہے؟ فرمایا گواہی کے لیے، گواہی کے لیے، گواہی کے لیے. میرے مالک تو کہہ دیتا صرف لکھتے ہیں، تو نے یہ کیوں کہا ہے یہ گواہی بھی دیں گے؟ فرمایا دنیا کو بتایا ہے شانوں پہ ہمیشہ گواہ ہوتے ہیں، شانوں پہ ہمیشہ گواہ ہوتے ہیں، کاندھوں پہ ہمیشہ گواہ ہوتے ہیں. تمہارے کاندھوں پہ تمہارے گواہ ہیں، محمد کے کاندھوں پہ محمد کے گواہ. گواہ ہمیشہ، گواہ ہمیشہ شانوں پہ ہوتے ہیں. ہم نے وارث قرار دیا ہے انہیں. متوجہ رہیے گا صاحبان، جسے ہم نے کتاب کا وارث بنایا. کیوں؟ گواہی کے لیے. اس لیے تو معصوم کا حکم ہے کوشش کرو اچھائیوں پہ گواہ بنے. ایک لفظ ہوتا ہے گنہگار، جس کے لیے عربی زبان میں مذنب کہتے ہیں گنہگار کو. فاسق بھی گنہگار ہے، لیکن فرق ہے. ایک انسان چھپ کے گناہ کرے تو وہ مذنب ہے، ایک سرے عام گواہ پیدا کر کے گناہ کرے تو وہ فاسق ہے. جس کے گناہ پر گواہ ہوں وہ فاسق ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، جس کے گناہ پر گواہ موجود ہوں وہ فاسق ہوتا ہے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں اچھائیوں پہ گواہ پیدا کرو. برائی، نماز واجب ہے، نماز جماعت واجب نہیں. نماز جماعت کا اجر کیوں ہے؟ گھر میں نماز پڑھو گے اجر کم، جماعت میں پڑھو گے زیادہ. اس لیے کہ جماعت میں گواہ ہیں. گھر میں بھی تمہاری نماز ہو جائے گی، لیکن اللہ نے کہا جماعت میں آؤ گے تو 2-4 قیامت والے دن گواہی دے دیں گے کہ ہم نے اسے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اسے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ مجلس حسین اور عزاداری حسین کو عبادت سمجھ کے بجا لایا کرو. مجلس گھر میں بھی سنی جا سکتی ہے، اس لیے کہتے عزا خانوں میں آیا کرو، جلوسوں میں چلا کرو، حلقہ ماتم میں کھڑے ہوا کرو، تاکہ ہم گواہی دے سکے ہم نے اسے مجلس میں دیکھا تھا. مولا حسین ہر چیز پہ گواہ. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنایا، مصطفیٰ کیا انہیں جنہیں ہم نے چن لیا تھا. استفا کیا، چن لیا. آئے قرآن میں ایک اور استفا دکھاؤں. خدا کہتا ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. میں نے چن لیا آدم کو، نوح کو. ذرا آیت کا تیور دیکھنا. خدا کہتا میں نے چن لیا آدم کو، نوح کو، پھر خدا کہتا آل ابراہیم کو اور عمران کی آل کو، علی العالمین، تمام عالمین میں سے، صرف دنیا سے نہیں. جو قریب بیٹھو میرا ساتھ دینا، میں بالکل نتیجوں کے قریب آنے لگا. عالمین میں نے انہیں چنا ہے. اب عالمین کی میرے لیے زیادہ تفصیل میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، ہلکا سا اشارہ کروں گا تو آپ عالمین سمجھیں. الحمدللہ رب العالمین. جہاں جہاں اس کی ربوبیت ہے. اب کون سی جگہ ہے جہاں وہ رب نہیں؟ جہاں جہاں وہ رب ہے وہ عالمین ہے. اور خدا کہتا میں نے ان سارے عالمین میں سے
آدم چنا. ان اللہ اصطفى آدم، آدم چنا. نوح چنا. نہ آدم کی آل چنی، جو پیچھے بیٹھے بسا دینا، نہ آدم کی اولاد چنی نہ نوح کی اولاد چنی. ابراہیم کو بھی چنا، ابراہیم کی آل کو بھی چنا، عمران کو بھی چنا، عمران کی آل کو بھی چنا. میرے مالک پہلا نبی آدم ہے بھی صفی اللہ. پہلا صاحب شریعت نوح ہے، نوح کو اکیلے چنا، آدم کو اکیلے چنا، ابراہیم کو آل سمیت، عمران کو آل سمیت. میرے مالک آدم کی بھی آل چن، نوح کی بھی آل چن. فرمایا گستاخ نہ پڑھ، آدم کا ایک بیٹا قاتل تھا، نوح کا ایک بیٹا باغی تھا. جن کی اولاد باغی ہو اللہ انہیں چنا نہیں کرتا. ہم نے آدم کو چنا، ہم نے نوح کو چنا، ہم نے آل ابراہیم کو چنا، ہم نے آل عمران کو چنا، علی العالمین، تمام عالمین میں سے. اور صرف مرد نہیں چنے. یہ کتنے ہیں؟ 4: آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران. اب ذرا ایک اور آیت سنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ. اے مریم ہم نے تجھے چن لیا ہے. 4 مرد مصطفیٰ کیے، ایک مستور کی. پھر جملہ سننا، مرد 4 چنے، مستور 1 چنی. اللہ کے مصطفیٰ قرآن میں 5 ہیں. 4 مرد، 5ویں مستور. اور جب خدا نے کہا نا کہ ہم نے تجھے، ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرک واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، بے شک ہم نے مریم کو چنا، پھر طاہر کیا، پھر چنا. خدا کہتا ہے میں نے مریم کو چنا، پھر طاہر کیا، پھر چنا. 2 دفعہ لفظ استفا آیا ہے مریم کے لیے. مریم ایک بار نہیں چنی گئی، 2 بار چنی گئی. خدا کہتا میں نے پہلے چنا، پھر طاہر کیا، پھر چنا. میرے مالک جب چن لیا تھا پھر کیوں چنا؟ فرمایا پہلے چنا خواتین میں سے، طاہر کیا، پھر چنا بتولوں میں سے. اور یہ بھی میرا پڑھا لکھا علمی مجمع ذہن میں رکھے. بتول تخلص نہیں، لقب نہیں، بتول عہدہ ہے. جیسے مردوں میں نبوت، رسالت، خلافت، ولایت، امامت، یہ 5 عہدے اللہ نے مردوں کو دیے. ان 5 میں سے ایک بھی عہدہ اللہ نے عالم نساء میں نہیں رکھا. اور ہر دور میں عورتوں کی شرح مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی تھی. آج تک ہر دور میں خواتین کی ریشو مردوں کی نسبت سے زیادہ ہے. تو جن کی ریشو بھی زیادہ ہے ان میں نہ کوئی نبی، نہ رسول، نہ خلیفہ، نہ امام، نہ کوئی ولیہ. 5 کے 5 عہدے مردوں کو دیے. مستورات میں ایک ہی عہدہ رکھا، بتول. اگلی سطر کہوں گا تو بے ساختہ داد نکلے گی. بتول اپنی مرضی سے نہیں بنتی، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی مرد اپنی مرضی سے رسول نہیں بنتا. رسول بھی اللہ بناتا ہے، بتول بھی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے. بتول کوئی عورت زیادہ عبادت کر کے زاہدہ ہو جائے گی، عابدہ ہو جائے گی، تقیہ ہو جائے گی، بتول نہیں بنے گی. بتول کی ڈیفینیشن ایک سطر میں کہنے لگا ہوں. شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بتول کہتے ہیں. جو ہمیشہ سے پاک تھی ہمیشہ پاک رہے. پھر آسان کر کے جملہ سننا معرفت والے جو جسے پاک ہونے کے لیے کسی مادے کی ضرورت نہ ہو.
جسے مٹی پانی یہ مطہرات پاک نہ کریں جو خود ہی پاک ہو. اور آسان کروں، بیٹی انسان عام کی ہو، غیر معصوم کی ہو، یا صحابی رسول کی ہو، پورا مہینہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، پورا مہینہ نماز نہیں پڑھ سکتی. بطول اس مستور کو کہتے ہیں جسے ساری زندگی قرآن تلاوت سے نہ روک سکے، مسلح عبادت سے نہ روک سکے. مدینہ کی عورتوں نے آ کے کہ نبی کی چہیتی بیوی سے پوچھ لیا تھا کہ تو بھی نبی کی زوجہ ہے، زہرا نبی کی بیٹی ہے، تو بیوی ہو کے بطول نہیں، وہ بیٹی ہو کے بطول ہو گئی. صحیح بخاری میں باب مناقب فاطمہ میں آج بھی لکھا، اس نے کہا ما اقول فی حقھا ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر وصلیت العصر، میرا مقابلہ بطول سے کرتے ہو، وہ اتنی پاک ہے اس نے ظہر پڑھ کے حسن جیسا بیٹا دیا تھا، اور عصر کے لیے اللہ اکبر. ہم نے مریم کو، بسم اللہ، ہم نے مریم کو مصطفیٰ کیا تھا. علی 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 یا علی. متوجہ میری بات سے، حوا پہلی خاتون، بطول نہیں. عیسیٰ کی ماں مریم کو اللہ کہتا میں نے بطول بنایا. آپ کو یہ نہ سمجھے کہ مریم بھی بطول ہے اور سیدہ بھی بطول ہے تو دونوں کا عہدہ ایک ہے. مریم ہے بطول صغرا، سیدہ ہے بطول کبرا. پورا مجمع چپ رہے، ایک سید مجھے بول رہا ہو نظر آنا چاہیے. مریم بطول بنتی ہے. بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے ہو تمہیں سیدہ کا واسطہ. مریم بطول بنتی ہے، زہرا بطول بناتی ہے. مریم کا تقابل سیدہ سے کیسے؟ میرا بعض اوقات جی کرتا پیر اختر شاہ جی کوئی بندہ مریم پڑھے اور میں فضا پڑھوں. تم مریم سناؤ، ہم تمہیں فضا سناتے ہیں. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ مریم کے مصلے کے آگے فرشتہ روٹی لے کے آیا تھا. مریم نے چادر کے نیچے سے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے اور پیشانی پہ رکھ کے کہا کون ہے؟ اس کا اللہ کا بھیجا ملک ہوں. کیا لے کے آیا ہے؟ فرمایا تیرے لیے جنت سے کھانا لے کے آیا ہوں. قرآن کہتا مریم نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا تیرا بھی شکریہ، اس کا بھی شکریہ، تیرا بھی شکریہ، تو لے کے آیا، اس کا شکریہ اس نے بھیجا. مریم نے فرشتے کا بھی شکریہ ادا کیا، مریم نے توحید کا بھی شکریہ ادا کیا. 3 دن زہرا پکاتی رہی، دروازے میں فضا بانٹتی رہی. 3 دن سیدہ بناتی رہی، دروازے میں فضا بانٹتی رہی. تیسرے دن جبرائیل نے آ کے کہا فضا میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، میں اللہ کا بھیجا فرشتہ ہوں. فضا نے دروازہ بند کر کے کہا تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا. ابھی فضا نے دروازہ بند نہیں کیا، یہ آواز پروردگار آئی جبریل واپس جا، فضا سے کہے یہ جبریل کا شکریہ تیرے شایان شان نہیں، میں اللہ تیرا شکریہ. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کل کل اللہ بسم اللہ. ان اللہ اصطفیٰ، ہم نے آدم کو مصطفیٰ کیا.
ہم نے نوح کو مصطفیٰ کیا، ہم نے آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا، ہم نے آل عمران کو مصطفیٰ کیا، ہم نے پھر مریم کو مصطفیٰ کیا۔ مریم کی والدہ نے منت مانی تھی اللہ بیٹا دے، میں خدا کے گھر کی مجاوری کراؤں، اللہ نے بجائے بیٹے کے بیٹی دے دی۔ میرے مالک میری منت میرا عہد تھا کہ بیٹا ہوتا تو تیرے گھر کی نوکری کر، بیٹی ہے کیسے نوکری کرواؤں؟ فرمایا بے شک بیٹی ہے، اپنے عہد کو پورا کر، اپنی قسم کو پورا کر۔ مریم کی ماں نے منت مانی تھی، قرآن کہتا ہے عہد، منت مانی تھی، منت ماننا مریم کی ماں سے جائز ہے۔ اب یہ پھر اگلی بحث شروع ہو جائے گی اور پھر پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی کہ مریم کی ماں نے منت مانگی کس سے تھی۔ میں نے عہد کیا تھا اللہ سے مجھے اولاد دے، تو یہ انبیاء کی ماؤں کا طریقہ کار ہے کہ پہلے اولاد مانگنا، پھر وعدہ کرنا کہ اگر تو دے تو جو بیٹے دے پھر اسی کی نوکری کروائی جاتی ہے، جو بیٹے دے پھر نوکری بھی اسی کی کروائی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹے مانگو کسی سے، آج کے دور کا جدید شیعہ اٹھ کے کہتا جی ہم نے کہیں کتاب میں نہیں پڑھا کہ راہب کو بیٹے دیے، یہ حسین نے راہب کو کیسے بیٹے دے دیے تھے؟ میں کہتا ہوں کتاب کا حوالہ بہت دور کی بات ہے، کتاب کھولنے کی ضرورت ہی نہیں، ابھی یہیں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس مجمع سے وہ بندے ہاتھ اٹھاؤ جسے حسین نے بیٹے دیے، تو راہب کو چھوڑ ان سب کو حسین نے دیے۔ جدید شیعہ کے ہاتھ نہ آنا، دیکھیں کیونکہ شریعت میں لفظ کیوں نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب شریعت کے کسی بھی عبادت کے کسی رکن میں کیوں ہے ہی نہیں، اور آج کے دور کا جدید مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسے کیوں کا جواب ملے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، شریعت میں کیوں نہیں ہے۔ چلیں اگر پوچھنے پہ آئے تو میں سوال کرتا ہوں، آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ دو طرح کے جواب ملیں گے، ایک روشن خیال جواب، ایک قدیم جواب۔ قدیم جواب یہ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں جنت ملے، بالکل ٹھیک۔ میں منبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ فیض نماز ہے، مقصد نماز نہیں۔ مجھے وہ بندہ چاہیے تھا جو اس جملے پہ بول سکے۔ جنت کی تلاش میں نماز پڑھنا فیض نماز ہے، نماز کا فائدہ ہے جنت، بس چھوڑ دے، نماز کا فائدہ ہے مقصد نہیں۔ ایک مسلمان کا جی میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ ذرا قیام اور رکوع میں اٹھنے اور بیٹھنے سے اعضاء کی ایکسرسائز ہو رہی ہے، دماغ میں سجدے میں جانے سے خون جاتا ہے، یہ بھی فیض نماز ہے، مقصد نماز نہیں۔ ہر عبادت کا مقصد اور ہے، فیض اور ہے۔ اب جو قریب بیٹھے ہو یہ سطر کا لہو نہ ہونے دینا، ہاں یہ کام ہے۔ پھر جی یہ بات ہے کہ اگر مقصد کو دیکھ کے عبادت کرو گے نا، فیض مقصد نہیں ہوتا، ہاں مقصد میں فیض ہوتا ہے۔ محمود بھائی فیض مقصد نہیں، مقصد میں فیض ہے۔ ہاں نماز سے جنت میں ملتی ہے، نماز سے آخرت میں ملتی ہے، نماز سے گناہ معاف بھی ہوتے ہیں، نماز سے توبہ بھی ہوتی ہے، آپ وضو کرتے ہیں چہرہ تر و تازہ بھی ہو جاتا ہے، آپ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، آپ کے اعضاء آپ کے جوارح کام بھی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں فیض نماز ہیں، مقصد نماز نہیں۔ مقصد نماز ہے اطاعت الہی، اللہ کی اطاعت، ٹکے کا بھی فیض نہ ہو، مقصد ملنا چاہیے، نظر فائدے پہ نہیں مقصد پہ ہونی چاہیے۔
یہاں سے لے کے آخر تک مجھے 2-4 بندے ایسے چاہیے جو جملے پہ مجھے داد دے سکے. مقصد نماز اور ہے، فیض نماز اور ہے. مجھے منبر کی عزت کی قسم، فیض عزاداری اور ہے، مقصد عزاداری اور. فیض عزاداری اور مقصد عزاداری اور. بیٹھ جاتے ہو حاجتیں پوری ہوتی ہیں، زمین پہ بیٹھتے ہو غرور مٹتا ہے. عزاداری کا تقابل نہیں پڑ رہا، لیکن ہر عبادت میں جو مقصد ہے وہ حسین کی مجلس میں ہے. جتنی بھی عبادتوں کے فیض ہیں، مثلا نماز، خدا نے کیوں کہا کہ سر سجدے میں رکھو؟ میرے اللہ تو کیا کروانا چاہتا ہے؟ انسان کا سر زمین پہ کیوں رکھوا رہا ہے؟ فرمایا اس کا غرور مٹی کر رہا ہوں. سجدہ ہے انسان کے غرور کا خاتمہ، اس کا غرور مٹی ہو. جماعت کا اجر زیادہ کیوں ہے؟ گھر میں اکیلے دروازہ بند کر کے سر زمین پہ رکھو گے نا، اتنا غرور نہیں مٹے گا. جماعت میں جب کسی کے پاؤں میں رکھو گے نا، ہائے 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 ہائے، کیونکہ نماز میں جماعت میں تمہیں جھکتے ہوئے سارے دیکھیں گے. اکڑتے بھی دنیا کے سامنے ہو، پھر جھکو بھی دنیا کے سامنے. نماز کا ایک فیض خدا نے، سجدہ کیوں؟ خاتمہ غرور کا. یہ نماز نے فیض دیا، بالکل وہی فیض مجلس شبیر نے دیا. زمین پہ بیٹھو، امیر ہو، شہنشاہ ہو، جب حسین کی محفل میں آ جاؤ زمین. روزے کا فیض خلوص. مصلی پہ بندہ کھڑا ہو پتہ چل جاتا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، طواف کر رہا ہو پتہ چل جاتا ہے حج کر رہا ہے. اتنے مجمع میں سے ایک بندہ روزے دار بیٹھا ہو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہ ہے چھپی ہوئی عبادت. جو روزے کے فیض خلوص ملتا ہے وہ مجلس شبیر میں ملتا ہے. تو جتنی بھی عبادات ہیں، آج ہم سے پوچھے نا ماتم کیوں کرتے ہو، کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو، زنجیر کیوں چلاتے ہو، ہمیں بتاؤ نماز کیوں پڑھتے ہو، روزہ کیوں رکھتے ہو، زکات کیوں دیتے ہو، حج کیوں کرتے ہو، امر بالمعروف کیوں کرتے ہو؟ نماز اللہ کا حکم، روزہ اللہ کا حکم، زکات اللہ کا حکم، حج اللہ کا حکم، ماتم حسین کا حکم، عزاداری مولا کا حکم. مولا حسین عزت عطا. میرے بھائی نے نعرہ مجلس میں لگایا اور یہ نعرہ مجلسوں میں عام ہے، لبیک لبیک یا حسین. 2 جگہوں پہ یہ لفظ لبیک نظر آتا ہے. کیونکہ میں عبادتوں میں عزاداری پڑھ رہا تھا، یا کعبے میں جا کے حاجی لبیک کہتے ہیں، یا مجلس میں آ کے ماتمی لبیک. پڑھو اس غیور مجمع کے سامنے کہ یہ لبیک یا حسین کہا کس نے تھا؟ اس غیور مجمع کے سامنے لبیک یا حسین کا ابتدا پڑھنے لگا، کس نے سب سے پہلے لبیک یا حسین کہا تھا؟ میں بارگاہ کے پرتقدس ماحول میں ہوں، سیدہ کے نوری محل میں ہوں. لبیک یا حسین کہنا نہ کسی شاعر کا شعر ہے، نہ کسی عالم کا کلام ہے. کتاب کا حوالہ کیمرے کی موجود ہے، مناقب شہر اشوب، مناقب ابن شہر اشوب اٹھا کے دیکھ لینا. مناقب میں یہ جملے لکھے ہیں، جب حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا تھا 8 ذی الحج کو، حسین گئے تھے قبر جناب خدیجہ پہ. قبر خدیجہ پہ بیٹھ کے حسین نے 3 بار اللہ کی طرف منہ کر کے کہا تھا، یا الہی، یا سیدی، یا ربی،
یا الہی یا سیدی یا ربی. مکے کے لوگ کہتے ہیں آسمان سے آواز آئی لبیک یا عبدی. یا الہی ہر عبادت میں کیوں نہیں؟ مجلس حسین میں کیوں نہیں؟ عزاداری میں کیوں نہیں؟ کیسے نہیں؟ ہر عبادت ہے اطاعت میں، عزاداری بھی اطاعت میں. تو آج میں کسی سے کہوں کہ بھائی نماز پڑھتے کیوں ہو؟ بس ایسے کیا کرو، دل میں پڑھ لیا کرو. وہ کہتے دل میں نماز نہیں ہوتی. اچھا دل میں نماز نہیں ہوتی تو دل میں عزاداری کیسے ہو جاتی ہے؟ جیسے نماز کے لیے مصلی پہ آنا ضروری ہے، عزاداری کے لیے صف حسین پہ آنا ضروری ہے. میں جدید شیعوں سے مخاطب ہوں. یار گھر سے نکلتے ہیں، بستر چھوڑتے ہیں، دفتر سے چھوڑتے ہیں، ارے آپ مجلس میں نہیں آئے. ارے کیا کہنے، لائیو آ تو رہی تھی. میں آج کے دور کا مرض پڑھ رہا ہوں. ارے بھائی آپ مجلس میں کیوں نہیں؟ ارے لائیو آ رہی تھی نا، جو آپ وہاں سن رہے تھے میں گھر بیٹھے سن رہا تھا. حسین کو آن لائن عزادار نہیں چاہیے. اچھا اگر یہی عقیدہ رکھنا ہے تو اگر یہ عقیدہ تیرے بچوں میں چلا گیا اور تیری ہی زندگی میں میرے 12ویں شہنشاہ نے کعبے کی چھت پہ اذان دے دی تو گھر میں بیٹھے کہہ دینا مولا ہم نے دیکھ لیا. وہاں موقع پہ انصار چاہیے. مجلس شبیر حاضری چاہتی ہے. نام لکھواؤ آ کے اپنا حسین کی صف میں. امیر ہو تو گھر میں ہو، حسین سے بڑا امیر کوئی نہیں. تم مصروف ہو تو تمہیں زندگی کے جینے کے ڈھنگ حسین کے عطا کی. 10 دنوں میں کوئی بہانہ، کوئی عذر حسین کے مقابلے پہ تلاش نہ کرنا. عزاداری خلوص مانگتی ہے. پورا سال دے کے حسین نے تم سے مانگا کیا ہے؟ آج کے دور کا جدید شیعہ کہتا ہے جی دیکھیں غم دل میں ہوتا ہے. مجھے بڑا غم ہے، ٹھیک ہے میں نہیں مجلس میں آتا، نہیں ماتم میں آتا. جاؤ جا کے کتابیں اٹھا کے دیکھو 10 محرم جب حسین قتل ہو رہے تھے، ٹیلوں پہ لوگ روتے ہوئے حسین کا قتل دیکھ رہے تھے. زخمی حسین نے کہا تھا خدا تم پہ لعنت کرے، تم نے اپنے وقت کے امام کو مشکل میں دیکھا اور نصرت نہیں کی. مجلس حسین میں آنا ہے، نصرت حسین پہ لبیک کہنا. وہ جو حل من ناصر کی صدا تھی، مجلس حسین میں آنا اس کے اظہار کا نام. میں سطر اپنی جانب سے نہیں، اپنے عشق میں آ کے نہیں، کتاب کا لکھا ہوا جملہ پڑھنے لگا ہوں. مجلس حسین خیمہ حسین ہے. کوئی مرضی سے نہیں آ سکتا. مجلس شبیر میں آؤ. آج 2 محرم اتر گیا کربلا کے جنگل میں بطول کا بیٹا. کل پڑھی تھی حسین کی مدینے سے روانگی. پھر اختر شاہ جی مالک حسین بیٹوں کی زندگیاں دراز فرمائے. میں نے جملہ روانگی کے لیے ہمیشہ یہ پڑھوں گا. آپ نے ہمیشہ ذاکروں سے روانگی سنی ہے. حسین نے وطن چھوڑا، حسین سے وطن چھڑوایا گیا، حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا. میں آج جملہ بدل کے کہنے لگا ہوں، ہائے تم نے کہہ دینی ہے، بیٹے سے ماں چھڑوائی گئی. حسین سے وطن نہیں چھڑوایا گیا، حسین سے ماں چھڑوائی گئی. حسین سے مدینہ نہیں چھڑوایا گیا، حسین سے نانا چھڑوایا.
घर नहीं छोड़ा, माँ की कब्र छोड़ी, वतन नहीं छोड़ा, नाने की कब्र छोड़ी। मक्का में आए, बदे हराम तोड़े। मैं कोशिश करूंगा अपने बच्चों को तफसीली वो मुसाइब जो किताबों में मौजूद है वो पढ़ के सुनाया जाए। मेरे मौला हुसैन ने मक्के के बाद पहली मंजिल पे आके काफिले को रोका। ये मंजिल सालबिया थी। मक्का से पहली मंजिल पे हुसैन आए थे, या मुस्लिम की शहादत की खबर मिली। हुसैन ने काफिला आगे चलाया। मंजिल अशराक पे हुसैन पहुंचे थे, खबर मिली कि हानी भी मारा गया। अगली सतर सुनना और हाय जुबान से कह देना, एहराम तोड़ने के बाद हुसैन ने नुकसान गिनने शुरू किए। मक्का तक हुसैन का इत्मीनान था, मक्का के बाद हुसैन के नुकसान शुरू हो गए। पहला नुकसान हुसैन का सफीर। मुस्लिम पढ़ूंगा मैं अगली मजलिस में। आज है वरूद करबला का मजमून। जैसे जैसे मुसाफिर मंजिल के करीब जा रहा था, मंजिले जुबाला पे हुसैन का काफिला पहुंचा। या मौला हुसैन के साथियों ने कहा कि मौला ये कोई खजूरों के बाग है, लगता है कि कोई आबादी करीब है। हुसैन ने कहा नहीं, यहां तो कोई आबादी नहीं है। एक सिपाही को भेजा, एक लश्कर के सहाबी को भेजा। उसने वापस आके कहा मौला कोई बस्ती नहीं, एक बड़ा लश्कर आ रहा है, जिनके नेजे और घोड़ों के कान दूर से ऐसे लग रहे हैं जैसे खजूरों का बाग। हुसैन ने कहा काफिला रोको। रेगिस्तान का सफर था, आपने जहन में नक्शा बनाना है तो रोएंगे। रेगिस्तान का सफर था। हुसैन को खबर हुई कि कोई लश्कर आ रहा है। हुसैन ने कहा अब्बास अली की बेटियों के ऊंट टीले के पीछे ले जाओ। आए हुसैन तेरे इंतजाम के सदके, अली की बेटियों के ऊंट टीले के पीछे ले जाओ, कोई लश्कर आ रहा है। हाशमियों को साथ लिया। हुसैन काफिले से अलहदा होके हाशमियों का लश्कर लेके आगे गए। जब आगे गए, सामने से हुर 1000 का लश्कर लेके मंजिल जुबाला पे आ गया। हुसैन के घोड़े के सामने आके हुर का घोड़ा रुका। हुसैन के मुर्तजिस का मुंह हुर के घोड़े के मुंह के साथ लगा। हुर ने चेहरे से नकाब हटाया। सफरों की खाक, जुबान पे प्यास, कई रातों की जगराता। हुसैन की आवाज मन अंत कौन है तू? कहने लगा अना हुर इब्ने तुमैमी, मैं बनु तुमैम का फर्द हुर हूं। क्यों आया है? इब्ने जियाद का सिपा सलार हूं। कहां जा रहा है? कहने लगा यजीद मलाउन ने इब्ने जियाद को भेज दिया है आपकी जानब। वो 4000 का लश्कर लेके मंजिल कादसिया पे बैठा है। उसने 1000 का दस्ता देके मुझे भेजा, जहां हुसैन मिले वहीं से उसे गिरफ्तार करके मेरे पास लाए। गिरफ्तार का नाम माना था हुसैन। एक बार हुर को देखा, एक बार अब्बास को देखा। अली के बेटे अब्बास का हाथ कब्जा तलवार पे तड़प रहा था। हुसैन ने आंख का इशारा किया, आंख के इशारे से गाजी के हाथ को रोका। बड़ा रोगे, थोड़ी तारीख सुन लो। हुसैन की आवाज है हुर, मैं कभी भी कैद नहीं हो सकता, मैं इब्ने जियाद के सामने जाऊंगा। मकसद बता। उसे कहा फर्जंदे रसूल आपकी इज्जत शर्फ मकाम से वाकिफ हूं। वो ये चाहता है कि मैं आपको उस तक पहुंचाऊं ताकि वो आपको लेके शाम दमिश्क यजीद के पास जाए। खबर मुझे भी है ये काम मुश्किल है, सहल नहीं। मैं चाहता हूं कि आप सफर का इरादा तर्क करें। हुसैन ने कहा मुझे कूफा से खतूत आए हैं। हुर ने कहा मैं नहीं जानता कि कूफा से खतूत किसने लिखे। मैं ये कहूंगा इतना जो मैं कर सकता हूं मैं करता हूं। ना मदीने जाने दूंगा, ना कूफे जाने दूंगा। किसी और जानब चल पड़े, मैं उसको जाके अपना उज्र बता दूंगा कि हुसैन कूफे से अपना सफर तर करके कहीं और चले गए। हुसैन इब्ने अली ने कहा बाकी बातें बाद में होंगी, तेरे लश्कर के चेहरे पे प्यास बड़ी है।
عباس جی مولا، اکبر جی بابا، قاسم جی مولا، اونٹوں سے مشکیزیں اتارو، ہر کے لشکر کو پانی پلاؤ، اور 10 دن پانی کی سبیلیں لگانے والوں، 1000 ہر کے لشکر کو حسین کے صحاب نے پانی پلایا۔ ایک ایک کے سامنے جا کے مشکیزے کا تسمہ کھولتے تھے، ہر کے لشکر کی زبانیں پیاس کے مارے باہر آئی ہوئی تھی، ہر کے لشکر کے لوگوں نے پانی پیا، اپنے چہرے دھوئے۔ عباس نے آ کے بتایا مولا سب پانی پی چکے۔ فرمایا عباس ان کے جانور بھی پیاسے۔ میں تو پڑھ رہا ہوں، اللہ جانے تو ہائی کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا۔ ان کے گھوڑوں کے سامنے پانی رکھو، اور حسین کی آواز آئی، اپنے صحاب کو یاد رکھنا، گھوڑے کی فطرت ہے، یہ پانی پی کے اللہ نے اس کے گردن لمبی دی گئی، یہ پانی پینے کے بعد پانی حلق سے اتارتا ہے، سر اٹھاتا ہے، لیکن اسے پیاس ہوتی ہے، جب تک 3 بار سر نہ اٹھائے کسی گھوڑے کے سامنے سے پانی نہ ہٹانا۔ 1000 انسان اور 1000 جانوروں نے حسین کا دیا ہوا پانی پیا۔ میں پھر جملہ پڑھنے لگا ہوں، 1000 یزید کا لشکر، 1000 لشکر کے گھوڑوں نے حسین کا بانٹا ہوا پانی پیا۔ جس نے 1000 کو پانی دیا تھا، 7 دن کے بعد وہ صحرا میں کھڑا کر رہا، کوئی اصغر کو ایک گھونٹ پانی۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ مولا حسین نے ظہرین کی نماز پڑھائی، ظہرین کی نماز پڑھ کے حسین اپنی منزل سے چلے، تھوڑا آگے گئے تھے، یہاں ہر کے لشکر میں ابن زیاد کا بھیجا ہوا دوسرا قاصد آیا، اس نے کہا کہ اب میں نے حکم بدل دیا ہے، حسین کو لے کے نہیں آنا، جہاں ملے وہیں رستہ روک، میں خود آ رہا ہوں۔ ہر نے اپنا گھوڑا حسین کے لشکر کے پیچھے کیا، حسین کے قریب جا کے لگا، فرزند رسول آپ کی عزت شرف مرتبے سے واقف، میں نہ جنگ چاہتا تھا نہ آپ سے اختلاف چاہتا تھا، میری مجبوری ہے، ابن زیاد کا حکم بدل گیا ہے۔ وہ کہتا حسین کا رستہ روک، میں خود آ رہا ہوں۔ مولا حسین کی آوازیں پھر کہنے لگا مجبوری ہے میری، یہ جو سپاہی ہے صرف سپاہی نہیں، اس کا جاسوس بھی ہے، اگر میں نے آپ کو رستہ دیا یہ جا کے ابن زیاد کو اطلاع دے گا، وہ میرے اوپر زندگی تنگ کر دے گا، حسین آپ کو رکنا پڑے گا۔ یہ کہہ کے ہر گھوڑے سے اترا اور حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، جو ہی لجام میں ہاتھ ڈالا حسین نے اپنی آنکھوں کو بند کر کہا ہر تیری ماں تیرے ماتم پہ بیٹھے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، ہر مٹھیاں بھینچ کے کہتا حسین میں تیری ماں پہ سوائے درود کے کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہ اماری سے علی کی بیٹی کی آواز آئی، کوئی ہر کو میرا سلام کہہ دے۔ آواز آئی، بی بی وہ تیرے بھائی کا رستہ روک رہا ہے، روک دی، اس نے جنگل میں میری ماں کا حیا کیا، اس نے جنگل میں میری ماں کا حیا کیا، ہر تجھے زینب سلام۔ حسین نے کہا ہر نہ تیری زندگی خطرے میں، نہ اپنے لہو سے تیری تلوار رنگین ہونے دوں گا، ہر قریبی کسی جگہ پہ جا کے مجھے پڑاؤ ڈالنے دے۔ حسین نے اپنے گھوڑے کو چلایا، مقتل ابو مخنف کی روایت ہے 6 گھوڑے بدلے حسین نے، 6 کے 6 گھوڑے رکے رہے اور کوئی بھی نہیں چل رہا، آخر زہرا کا غریب گھوڑے کی زین سے اترا، ریت اٹھائی، سونگی۔ اس صحرا کا، اس بستی کا نام کیا ہے؟ مولا غازریہ۔ کوئی اور نام؟ مولا نینوا۔ کوئی اور نام؟ مولا شط فرات۔ کوئی اور نام؟ مولا کربلا۔ کربلا کا نام آنا تھا، زہرا کا چاند رو کے کہتا ان للہ و انا الیہ۔ سیدہ کے چاند کی آواز ہے، جس زمین کا وعدہ تھا وہ آ گئی۔ عباس جی آقا، عباس اماریاں روکو، خیمے لگاؤ، عباس ہم یہاں پڑاؤ کریں گے، لیکن عباس رکنے سے پہلے پتا کرو یہ زمین کس کی ملکیت ہے۔ سخی عباس نے اپنا گھوڑا چلایا، گھوڑا چلا کے غازریہ کے ٹیلوں کے اوپر ایک بستی، ایک آبادی تھی، عباس وہاں پہ گئے، عباس کا گھوڑا قبیلہ بنی اسد میں داخل ہوا، قبیلہ بنی اسد کے بچوں نے، جوانوں نے
خوبصورت جوان, چہرے پہ وہ خوبصورت داڑھی, ماتھے پہ سجدے کا نشان, چہرے پہ نور الہی. بنی اسد نے گلیوں میں رستہ دینا شروع کیا. قبیلہ بنی اسد کا سردار اپنے گھر سے نکل کے آیا, اپنے ابروؤں کو اٹھا کے عباس کو دیکھا. عباس کو دیکھا تھا, کون ہے؟ آواز آئی, مسافر, میری بستی میں کیوں آیا ہے؟ عباس دیکھا تھا, تجھے میرے سردار نے بلایا ہے. اگلی سطر میں گھر تک ہائے کہو گے. جب عباس کہا تجھے میرے سردار نے بلایا ہے, بنی اسد کا بوڑھا دیکھا تھا, تیرا بھی کوئی سردار ہے؟ تو مجھے چہرے سے خود بڑا امیر لگ رہا ہے, تو کوئی بڑا رئیس ہے, تیرا بھی کوئی سردار؟ آواز آئی, ہاں تجھے میرے سردار نے بلایا. قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا چلا. جب وہاں گیا حسین مسند پہ, دائیں اکبر بائیں قاسم. قبیلہ بنی اسد کا بزرگ جا کے بیٹھ گیا. مسافر, کیوں بلایا ہے؟ مولا حسین کی آواز ہے, یہ ٹیلے کس کی ملکیت ہے؟ کہتا ہم میرے قبیلے کی. حسین کہتے میں اس میں سے فرات کے کنارے میں سے چند مربع میل زمین خریدنا چاہتا ہوں. جب میں خریدنا چاہتا ہوں, قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا کہتا کیوں رہنا ہے, تھوڑے دن قیام کر, ہم گھروں کے دروازے کھولتے ہیں. حسین کہتے تھوڑے دن نہیں رہنا, میں نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے. ہمیشہ رہنے کا نام لگا. قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا کہتا خیر ہے اس صحرا میں؟ نا 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 نا, مسافر تجھے خبر ہی نہیں ہے, یہ ریگستان عام ریگستان نہیں ہے, جلدی کر یہاں سے چلا جا. حسین دیکھتے کیوں نہیں رکنے دیتا. کہنے لگا میں نے اپنے باپ سے, اس نے اپنے باپ سے سنا ہے, ہم نے بزرگوں سے سنا ہے, یہ زمین نہ کسی نبی کو راز آئی ہے, نہ کسی نبی کے بیٹے کو راز آئی ہے. یہاں سے انبیاء چیخیں مارتے ہوئے گزر گئے ہیں. اس صحرا میں نہ کوئی کھیتی ہوتی ہے, نہ زراعت ہوتی ہے. بے شک یہ دریا کا کنارہ ہے, دریا کے کنارے میں ہمیشہ زمین سرسبز ہوتی ہے, لیکن نہ یہاں پہ اناج اگتا ہے, نہ دانا اگتا ہے. یہاں پر کبھی کچھ نہیں ہوتا, یہاں پر کبھی بھی سیدھی بارش نہیں برستی. جتنی جلدی ہو سکتا یہاں سے چلا جا. حسین رو کے کہتا اتنا کیوں گھبرایا ہوا ہے؟ رو کہتا مسافر میں تجھے کیا کیا باتیں کھول کے بتاؤں. ہم مدت سے اس ٹیلوں پہ روتے ہیں, آدھی رات کو کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے, میرے قبیلے کی عورتیں کہتی ہے ہم نے کئی بار دیکھا ہے کوئی کالے برقعے والی بی بی ہے, کبھی اس ٹیلے پہ کبھی اس ٹیلے. مسافر یہ جنگل چھوڑ دے, یہ تیرے رہنے کی جگہ نہیں. قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا بولتا رہا, حسین روتے رہے. بوڑھا بولتا رہا, حسین روتے رہے. حسین رو کے کہنے لگے میں تو یہیں اپنے گھر بناؤں گا, ہمیشہ کے لیے بناؤں گا. قبیلہ بنی اسد کا بزرگ دیکھا تھا, پھر تیری مرضی, صرف اتنا بتا دے آیا کہاں سے ہے. حسین کی آواز آئی مدینہ. مدینے کا نام آنا تھا, دیکھ کے کہنے لگا حد ہو گئی ہے, محمد کی قبر چھوڑ کے مسلمان چلے آ رہے ہیں. جب کہنا محمد کی قبر چھوڑ کے آ رہے ہیں, حسین نے جنگل میں نانے کا نام سنا. حسین دو کے کہتے کیا تو مدینے والے محمد کو جانتا ہے؟ کیا لگا جوانی میں ایک بار مدینے گیا تھا. حسین نے جلدی سے قبیلہ بنی اسد کے بزرگ سے پوچھا پھر کیا ہوا تھا؟ کیا لگا سلام کرنے گیا تھا مدینے کی مسجد میں, میری جوانی کا عالم تھا. جب میں رسول کے پاس گیا تھا, رسول منبر میں بیٹھے تھے, ان کی گود میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا, بار بار اسے سینے سے لگاتے تھے. میں نے رسول سے پوچھا تو یہ کون ہے؟ فرما رہے تھے میرا بیٹا حسین ہے. حسین کا نام آنا تھا, حسین کی چیخ نکلی, آواز آئی پہچان یہ وہی حسین. ایک قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا پہچان, میں وہی حسین ہوں. جب حسین نے کہا میں وہی حسین ہوں, تڑپا. مدینے والے محمد کا بیٹا, ہاں میں پیغمبر کا بیٹا ہوں. پاؤں پہ گر گیا, نانے کا واسطہ, کیوں گھر چھوڑ کے آ گیا ہے؟ پڑھو جملہ. حسین رو کہتے رہنے کوئی نہیں دیتا, تو نے مدینہ آباد دیکھا تھا, اب مدینہ اجڑ گیا ہے. قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا دیکھتا میری قسمت, میرا نصیب, محمد کے بیٹے میرے بستی میں میری آبادی میں آئے.
مولا کیا سودا، کیا خریدنی، کیا بیچنی؟ مولا نوکروں کے گھر حاضر ہے، غلاموں کے مکان حاضر ہے۔ حسین رو کے کہتے نہیں، تیری محبت کا شکریہ، میں تم سے سودا کروں گا، کیونکہ میں نے پڑھنی ہے یہاں نماز، غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی۔ یہ کہنے کے بعد حسین کی آواز ہے، جتنے مربع میل زمین خریدوں گا۔ قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا بحیثیت سردار اپنے قبیلے میں جا کے بتا دے، تو نے اپنے قبیلے میں جا کے منادی کروا دینی، جتنے دن میرا یہاں قیام ہے، آج ہے 2 محرم، اگلے 8 دن تک تیرے قبیلے کا کوئی مرد یہاں سے نہیں گزرے گا، تیرے قبیلے کا کوئی بچہ یہاں سے نہیں گزرے گا۔ رو کہتا مولا کیسے روکوں گا جب انہیں پتا چل جائے گا رسول کا بیٹا آیا ہے؟ مولا وہ تو روز زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حسین رو کہتا میری مجبوری میرے ساتھ پردہ دار ہے۔ پردہ دار کا نام آنا تھا، قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا زمین پہ گرا، رو کے کہتا محمد کی بیٹیاں جنگلوں میں آئی، علی کی بیٹیاں لے کے جنگلوں میں کیوں آ گیا ہے؟ آواز آئی نانے کا بھی تڑپ گیا، آخری 4 منٹ رویا، مولا مولا میں مر جاؤں گا، مولا کیوں لے آیا علی کی بیٹیاں ساتھ، کیوں لے آیا رسول کی نواسیاں ساتھ؟ حسین کی آواز آئی خریدوں گا زمین، 60,000 دینار میں زمین کا سودا ہوا۔ حسین وہاں سے اٹھے، خیمے میں گئے جہاں ماں کی شکل والی بہن تھی زینب، 60,000 دینار میں قبیلہ بنی اسد سے خرید رہا، رو کے کہتی حسین میں تیری شریکت اور حسین بہن ہوں، 30,000 دینار میرے رکھ، 30,000 دینار اپنے رکھ، حسین میں کربلا کی زمین میں تیرے ساتھ شراکت دار بنوں گی۔ رو کے حسین کی آواز آئی اچھا عالیہ جو تیرا حکم، لیکن بتا میں تیرے آن کے نام کرواؤں؟ رو کے کہتی نہ میرے آن کے نام کروا، نہ اپنے سجاد کے نام کروا، اکبر تیرا بھی بیٹا ہے، اکبر میرا بھی بیٹا ہے، خرید کربلا لکھوا اپنے اکبر کے نام۔ اور جو سید بیٹھے ہو ماتم کرتے ہوئے مجھے جملے کے 1 سطر کی قیمت دے دینا، وہ جو کربلا اکبر کی جگیر تھی، اسی جگیر پہ سکینہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے سجاد سے رو کے کہہ رہی تھی سجاد مجھے بھائی کی جگیر میں قاتلوں نے تماچ۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، بس جتنا رو سکے ہو اس سے بڑھ کے 1 منزل اور اجازت۔ 60,000 دینار میں خریدی، ہو گئی اکبر کے نام۔ اکبر کے نام لکھوانے کے بعد حسین نے کہا اے قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا، میں نے یہاں رکنا ہے صرف 8 دن، 8 دن کے بعد میرا یہاں قیام نہیں ہونا، میں وقف کرتا ہوں، نام ہے میرے اکبر کے، ہبہ ہے اکبر کے نام، وقف کرتا ہوں تمہارے نام، 8 دن کے بعد یہاں نوکری کرنا، پوری زندگی تمہاری نسلیں بھی رہیں۔ حسین لکھ کے دیتا ہے قیامت تک یہاں میری کوئی نسل نہیں ہوگی، یہاں پر میرے کوئی گھر نہیں ہوں گے، یہاں پر ہماری صرف قبریں ہوگی، لیکن قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا میں قیامت تک تمہیں لکھ کے دے دیتا ہوں، لیکن صرف میرے 2 کام کر دینا، ان 2 کام میں کربلا تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کرنا کیا ہے؟ حسین کی آواز ہے 10 محرم کو میرے بچوں کے لاشیں دفنا دینا، 10 محرم کو میرے بیٹوں کی قبریں بنا دینا۔ قبیلہ بنی اسد کے بزرگ کا دوسرا حکم کیا ہے؟ فرمایا پھر قیامت تک یہاں میرے مہمان آیا کریں گے، انہیں 3 دن کے لیے رہنے کی جگہ دینا، انہیں پینے کے لیے پانی دینا، انہیں کھانے کے لیے سامان دینا، کوئی پوچھے تو کہنا وہ ہے غریب کی قبر۔ آج بھی کربلا میں 13 محرم کو میرے مولا نے ترس کیا، میں نے پچھلے سال عشرہ کربلا میں پڑھا، ہر سال 13 محرم کو 11 محرم کو بنی اسد کے لوگ کفن پہن کے بیلچے اٹھا کے کربلا میں آتے ہیں، حکم حسین کی اطاعت میں۔ حسین نے کہا تھا میرے بچوں کی قبریں بنا دینا، آج بھی وہاں حرم بنے ہیں، سونے کے دروازے ہیں، وہ آج بھی بیلچے لے کے آتے ہیں۔ ان سے اگر کوئی پوچھے نا کہ آج تو حسین کا حرم بنا ہوا ہے، وہ کہتے نہیں، ہم نے وعدہ کیا تھا حسین سے،
ہم ہر سال اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں. آخری 1 منٹ ہے اور ماتم کا حق ادا کر دینا. حسین نے قبیلہ بنی اسد کی عورتوں کو, قبیلہ بنی اسد کے بچوں کو بلایا. حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے. حسین نے کہا اے قبیلہ بنی اسد کے بزرگوں, اے قبیلہ بنی اسد کی عورتوں, اے قبیلہ بنی اسد کے بچوں, امام امت کا باپ ہوتا ہے. میں بحیثیت باپ قبیلہ بنی اسد کی عورتوں تمہیں کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے 10 محرم کی شام تمہارے مرد فوج سے ڈر جائیں, تمہارے مرد موت سے گھبرا جائیں. تم فرات کے پانی بھرنے کے بہانے فرات کے کنارے آنا, وہاں سے ریت اٹھا کے میرے بچوں کی لاشوں پہ ڈال دینا, میرے بچے دفنا دینا. یہ کہہ کے حسین مٹی پہ بیٹھے. قبیلہ بنی اسد کے بچوں کو قریب بلایا, روکا تم کیا کرنے کے لیے آتے ہو؟ روکا دے یہاں پر آتے ہیں تھوڑی کھیل کھیلتے ہیں. حسین نے کہا کیا کھیل کھیلتے ہو؟ کہتے ادھر سے ریت اٹھاتے ہیں ادھر رکھ دیتے ہیں, ادھر سے ریت اٹھاتے ہیں ادھر رکھ دیتے ہیں. حسین نے کہا اگر تمہاری ماں اور باپ نہ آ سکے تم شام غریب آنا, ادھر سے ریت اٹھانا لاشوں پہ ڈالتے جانا, تمہاری کھیل ہو جائے گی. زہرا کے بچے دفن. ماتم حسین.